دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ یادیں ہیں کہ ماضی کی طرف کھینچ رہی ہیں، میں حال کی دہلیز پہ چپ چاپ کھڑا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام خواجہ طاہر جمیل صاحب، آج کے دورہ اس محفل کے ارشد محمود ناشاد صاحب، خالد جاوید صدیقی صاحب پرنسپل، شیخ آسن الدین صاحب ایڈوکیٹ، وقار صاحب ایڈوکیٹ، آسن صاحب، ناصر صاحب، یہاں پر جتنے بھی معزز اساتذہ اکرام تشریف فرما ہیں، علاقہ کے شہر کے معززین تشریف فرما ہیں، خواتین و حضرات، میڈیا کے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مجھے جب یہاں پر آنے کی دعوت ملی، اب یقین مانیں کہ آج اسلام آباد میں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، لیکن میں نے یہاں آنا کو پریفر کیا کہ میٹنگز تو روز ہی ہوتی رہتی ہیں، آج اس کالج میں جا رہا ہوں جہاں کا میں خود بھی ایک طالب علم رہ چکا ہوں۔ اس کالج کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے، اس لیے کہ جس وقت پختونخوا کے اندر کوئی کالج نہیں ہوتا تھا، صرف ایک اسلامیہ کالج پشاور ہوتا تھا، اس کے علاوہ مردان، کوہاٹ، نوشہرہ، یہ پشاور کوئی کالج نہیں ہوتا تھا، تو تمام اس زمانے کے طالب علم یہاں پر اٹک میں آ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور میں جب کبھی پختونخوا میں کسی تقریب میں جاتا ہوں تو وہاں پر مجھے کافی ایسے بزرگ لوگ جو کہ اب کافی عمر کے ہو چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی گورنمنٹ کالج اٹک سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اس اعتبار سے اٹک کا یہ ایک کالج ایک یادگاری کالج ہے کہ جس میں صوبہ پختونخوا کے لوگوں نے بھی اور پنجاب کے لوگوں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر کچھ لوگوں کے نام لیے گئے، خاص طور پر آسن صاحب نے۔ چونکہ میرے پاس فہرست موجود ہے کہ یہاں کے تعلیم یافتہ طلباء میں خواہ وہ بیوروکریٹس ہوں، آرمی کے ہوں، سیاستدان ہوں، لیکن یہاں پر کی جو ابتدائی تعلیم اور تربیت ہے، انہوں نے ہمیں بڑا ایک حوصلہ دیا اور آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا۔ ہمارے اساتذہ اکرام میں بھی بہت ہی قابل احترام لوگ تھے، اور انہوں نے بھی ہمیں ایک درس دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ لاہور میں اشفاق علی خان صاحب گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل سیکرٹری، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو مجھے کہتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تعلیم کی طرف دھیان دیا کرو، تم نے بہت آگے جانا ہے، لیکن تم تو وہیں کھڑے ہو۔ تو میں نے کہا سر نہیں، میں ایم پی اے بن کر آج کل ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر پنجاب ہوں۔ تو کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے کہا تھا وہ ٹھیک ثابت ہوا۔ میں نے کہا جی آپ جیسے اساتذہ اکرام ہی نے تو ہمیں یہ راستے دکھائے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ کسی بھی بچے کی تعلیم میں، تربیت میں اساتذہ اکرام کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور میں ہمارے جو موجودہ پرنسپل صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے وقت میں 2-3 دفعہ میں کالج میں آ چکا ہوں، تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جہاں ہم نے اپنے ضلع کے تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا، وہاں پر اس گورنمنٹ کالج کے اندر بھی اپنا ہم نے کردار مکمل طور پر ادا کیا ہے۔ دیکھیں
کیونکہ یہاں پر اس وقت طلباء کی تعداد تو بہت کم ہے، اندر 9 ہونے کے برابر ہیں، لیکن میں طلباء سے یہی کہوں گا کہ میں اکثر جب لاہور، کراچی آگے پیچھے میٹنگز میں جاتا ہوں تو وہاں یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ جی دیکھیں گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار ہم تو گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم بھی فیڈرل منسٹر تک رہ چکے ہیں. تو کام مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ادارہ اپنی جگہ موجود ہے، اس عمارت کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے کہ اس کو آج 100 سال پورے ہو چکے ہیں، لیکن اصل میں بات تو یہ ہے کہ یہاں کے پڑھانے والے جو لوگ ہیں ان کا کیا معیار ہے، انہوں نے کیسی تعلیم دی، انہوں نے کیسی تربیت دی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اساتذہ کے پیچھے چلیں، تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے طلباء سے ہمارا معیار کم ہو. یہاں پر چونکہ آج ناشاد صاحب کی کتاب کا حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس پر شیخ حسن الدین صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، پھر ہمارے جو مقامی شاعر ہیں، اور پھر جو پشاور سے ہمارے ایک مہمان اور بھائی آئے ہوئے ہیں قابل احترام، انہوں نے جو مقالہ پڑھا، پروفیسر اعظم صاحب نے مقالہ پڑھا، اور بخاری صاحب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ یہ سب چیزیں اس لیے پڑھی گئیں کہ آج نوشاد صاحب نے ہمیں ایک راستے پہ ڈال دیا ہے. انہوں نے اپنی تگودو سے، اپنی مہارت سے، اپنی محنت سے اس کالج کی ایک ایک چیز کو اجاگر کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ جو انہوں نے کلاس 4 کا ذکر کیا، یہ جو آج ہمیں بار یہ خوبصورت لان نظر آتے ہیں، یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کلاس 4 سے لے کر پروفیسر صاحبان ہوں، پرنسپل صاحبان ہوں، سارے کے سارے بہت ہی قابل احترام ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ تعلیم و تدریس سے ہے. اور اگر آپ صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا مقام ہی ایک ٹیچر کا ہوتا ہے، جو کہ بچے کو اٹھا کر زمین سے آسمان تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ بڑا ایک قابل احترام طبقہ ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج 100 سالہ تقریب جو منائی گئی ہے، یہ پھر ایک تقریب نوشاد صاحب انشاءاللہ ہم اس آنے والے جب موسم کھل جائے گا، مارچ یا اپریل آ جائے گا، تو اس کھلی فضا میں ایک اور بڑی تقریب یہاں انشاءاللہ منعقد کریں گے، جس میں حسن الدین صاحب نے بھی ذکر کیا، کچھ اور ذکر ہیں، سب کو جتنے بھی اور کالج اور اسٹوڈنٹ ہیں اس کالج کے، سب کو بلایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ سب سے ملاقات بھی ہو اور ہم آپس میں پرانی یادیں بھی تازہ کر سکیں. تو وہاں مجھے بھی کھڑے کھڑے ایک شعر یاد آ گیا کہ یادیں ہیں کہ ماضی کی طرف کھینچ رہی ہیں، یادیں ہیں کہ ماضی کی طرف کھینچ رہی ہیں، میں حال کی دہلیز پہ چپ چاپ کھڑا ہوں. تو یہ در و دیوار دیکھ کر وہ زمانہ یاد آ گیا جب اس بچے کے یہاں پر پراکٹر کا وہ میں نے دیکھا، تو مجھے بھی وہ یاد آ گیا کہ کبھی ہم بھی پراکٹر ہوا کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز بنتے تب ہی ہیں، یہ در و دیوار تو خاموش رہتی ہیں. انسٹیٹیوشن تب بھی بنتے ہیں کہ یہاں کے اساتذہ اکرام ان کو انسٹیٹیوشن بنائیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے جو اسی کالج کے سابق طالب علم رہ چکے ہیں، لیکن ان میں اساتذہ اکرام کا بہت بڑا کردار ہے، اور میں ان کے کردار کو سلام پیش کرتا ہوں.
چونکہ وقت بھی بہت ہو گیا، باتیں بھی آپ نے بہت سن لی. نوشاد صاحب جو آپ نے کتاب لکھی ہے، ویسے تو چونکہ میں مصروف ترین آدمی ہوں، میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کتاب کا ایک ایک صفحہ اور ایک ایک جو لفظ میں ضرور اور اللہ کے حضور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرماتے رہیں اور آپ مزید جو ہے اور بھی جو انکشافات ہیں وہ کرتے رہیں. آخر میں میری یہ بھی دعا ہے اس کالج کے طلباء کے لیے بھی، اساتذہ اکرام کے لیے بھی، یہاں کے تمام ملازمین کے لیے بھی، اور ہمارے خواجہ صاحب باہر سے لاہور سے تشریف لائے ہیں، تو چونکہ وہ بھی اسی کالج کے اور اسٹوڈنٹ ہیں، تو بہرحال میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پھلے پھولیں اور یہ چمن شاد و آداب رہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب شیخ آفتاب احمد صاحب.